السلام علیکم، یو آر واچنگ سلیم بخاری شو. دس از یور ہوسٹ سائرہ مسعود. مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس بہت ریپڈلی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور اب سعودی عربیہ از بیکمنگ اے نیو فوکل پوائنٹ. اور حوثی ملیشیا کے سعودی آئل ٹینکر پر اٹیک کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے کنگ MBS کو کال کی گئی اور اس پر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی معاہدے کی پاسداری کرے گا. اس کے ساتھ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو ابراہیم اکارڈ کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا ہے. تو کیا سعودی عرب اب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ سب سے بڑا سوال. اس دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سے ایران کے سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور اسپیشل آپریشنل فورسز جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنا شروع کرتی ہیں. تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. ایک ٹگ آف وار جاری ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. آلدو دونوں مرکز میں اتحادی ہیں مگر ایک دوسرے پر جو لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے، کیا یہ صرف الیکشن کیمپین کا حصہ ہے یا پھر کچھ بنیادی طور پر کچھ رفٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اکنامک سچویشن اور فروٹ پرائسز پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم بخاری صاحح، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سائرہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ ہاؤز یور اسٹے گوئنگ؟ ویل اٹس آل رائٹ، آئی ایم انجوائنگ اٹ. یس. اوکے سر، ابھی جس سچویشن پر ہم کل بات کر رہے تھے، ہمارے دفتر خارجہ نے کل بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی. آج بالخصوص پرائم منسٹر کی جانب سے کال کی گئی ہے کنگ MBS کو اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ کی ہر صورت جو ہے وہ پاسداری کرے گا. تو کیا اب یہ جو سعودی عرب کے آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان اس کو خود پر حملہ تصور کر کے اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ فار ڈیکیڈز ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ کارڈیل رہے ہیں. ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پاکستان کے عوام کی اور اس کی حکومت کی خواہشات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جنگ کے شدید یعنی لپیٹ میں ہے، شعلوں کی لپیٹ میں کہوں گا، اس میں صورتحال جو ہے وہ ریپڈلی بدل رہی ہے. ہر نئے دن ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. پاکستان کی قیادت کی طرف سے ایک دفعہ نہیں، دسیوں بار بلکہ درجنوں بار یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی جو ہے ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی ہمیں اپنی سلامتی عزیز ہے. جی. اور اس وقت جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ حوثیوں کی طرف سے پہلے بھی ایک دفعہ حملہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے اوپر، اور اب یہ ان کے آئل ٹینکر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سے صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کا کنسرن بھی اتنا ہی زیادہ ہوا ہے. یقینی طور پر ہم جو سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیے ہوئے ہیں ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے. یقینی طور پر جب بھی کبھی سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا تو ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. نہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے ان کے ساتھ اب ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے یا ہماری ان کے ساتھ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، بلکہ جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات قائم ہیں تب سے ہی ہم سعودی عرب کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی نہ صرف یہ کہ اس حملے کی مذمت کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، حوثیوں کو اس وقت اس جنگ میں اس طریقے سے شامل یا داخل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ابھی تو یہ امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی ہے. ابھی دیکھیں نا، اسرائیل بھی تو چپ کر کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، حزب اللہ نے بھی ابھی کچھ نہیں کیا ہے، حماس بھی آرام سے بیٹھی ہے. تو حوثیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. یہ اتنی جلدی اس لیول کے اوپر آ کے اس جنگ میں گھس جانا جو ہے میرے خیال سے وہ حوثیوں کے لیے ان دا لانگر ٹرم کوئی اچھا اقدام جو ہے وہ نہیں ہوگا. وہاں کی قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ اس منظرنامے سے کوئی سبق سیکھ کے اپنے آپ کو محدود کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن ہمیں پاکستان کی پوزیشن کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان ہر صورت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اس میں یہ امکان موجود ہے کہ اس سے ایران اور پاکستان کے تعلقات تو کہیں متاثر ہونے نہیں جا رہے ہیں. جس طریقے کی ہائی لیول ایکسچینجز ہو رہی ہیں آج کل، جس طرح ابھی ان کے جو انٹیریئر منسٹر مومنی ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے 2 روزہ دورے پر اور بہت سینئر ترین ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. بڑا وارملی وہ ریسیو کیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی گئے تھے ایران میں
تو وہاں بھی مومنی سے ان کے مذاکرات بہت کامیاب اور بہت یوزفل رہے تھے. تو ایران کے ساتھ بھی ہمارا جو لیول آف ڈپلومیٹک انٹریکشن ہے وہ بہت کلوز ہے, اور خاص طور سے اب جبکہ اس خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں خاص طور سے, اور امریکہ اور ایران کے بیچ جو آرمڈ کانفلکٹ اب جاری ہے, پاکستان کی بہت ہی سینسٹیو پوزیشن ہے, کیونکہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں مشرق وسطیٰ میں, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ دیگر خلیجی ریاستیں ہیں, ان سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت آئیڈیل ہیں. ہم ایک واحد ملک ہیں غالباً اس پوری گلوب میں جو اس خطے کے ممالک کے ساتھ, جن کے ساتھ اکثریت, بلکہ میں تو کہوں گا کہ 100% جو ریاستیں موجود ہیں یا جو ملک ہیں, ان سے پاکستان کا ڈپلومیٹک ریلیشن تو اپنی جگہ برادرانہ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سینسٹیو صورتحال میں ہیں. امریکہ بھی ہماری بات سنتا ہے, حالانکہ امریکہ اور ایران کے بیچ جس نوعیت کی دشمنی ہے, 47 برس بیت گئے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے. کریڈٹ دیجیے پاکستان کی قیادت کو, پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل کمبینیشن جو ہے, اس کو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ان دونوں فریقوں کو تمام تر مخاصمت, تمام تر دشمنی کے باوجود لا کے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا. ہمارا خیال یہ تھا, بلکہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ پاکستان انسٹرومنٹل رہا ہے سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو شاید پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں ایران اور سعودی عرب کتنے قریب آئے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے ڈپلومیٹک ایکسچینجز شروع ہو گئے, ان کے ہاں بہت سارے دیگر ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا تذکرہ ابھی کھل کے تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کس نوعیت کے بھائی چارے کی ریلیشن شپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہے. کہ ابھی جب علی خامنہئی کا جنازہ تھا تو اس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا کسی کی بھی توقع کے برعکس وہاں ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے اس نے شرکت کی تھی. تو وہ جو ایک فیل کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے بیچ کوئی مخاصمت بھی بہت عروج پر ہے, ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے ایران کو چاہیے کہ وہ حوثیز کو سمجھائیں بھی, ان کو لگام دیں, شاید بہت اسٹرانگ لفظ ہوگا, لیکن وہ چونکہ ایرانین انفلوئنس میں ہیں, لہٰذا ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے کنفلکٹ کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو کسی بھی معمولی وجہ کے اوپر کشیدگی کا شکار نہ ہونے دے. یہ میرے خیال سے پاکستان کے مفاد میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے یہ حوثیوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ایران کے لیے بھی بہتر ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہماری محبت, ہمارا پیار اور ہمارا جو تقدس کا ایک رشتہ ہے, ہم کسی بھی صورت میں اس کو کسی بھی وجہ سے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ نے کافی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا رہا ہے. تو بخاری صاحب, اب جب پاکستان کے وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دفاعی معاہدے کی پاسداری کریں گے اور پھر اٹیک ہوتا ہے سعودی عرب پر, تو پاکستان کا جو رول ایز اے میڈیٹر رہا ہے, دا اونلی میڈیٹر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک متاثر ہوگا؟ اب دیکھیے, ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی صورت میں کہ یہ متاثر ہو یا اس کی نوعیت بدل جائے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایران کے ذریعے ہم حوثیز کو یعنی اس بات پر قائل کریں کہ سعودی عرب کے ساتھ دشمنی یا مخاصمت جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے, نہ ایران کے مفاد میں ہے, نہ خود ان کے مفاد میں ہے. پچھلے سکورز اگر سیٹل کرنے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ہے اس کا. سعودی عرب اور حوثیوں کے بیچ میں, یعنی یمن کے اس علاقے کے بیچ میں جس پر حوثیوں کا کنٹرول ہے, اگر کوئی تاریخ ہے, اگر کوئی برے اقدامات ماضی میں ہوئے ہیں, تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو سیٹل دیٹ اسکور, بیکاز اس سے آگ کے شعلے بہت شدت اختیار کریں گے جو اس وقت شاید کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کی قیادت کو میں ایک بار پھر کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی سینسٹیو سچویشن, دیکھیے جنگ سے زیادہ سینسٹیو سچویشن نہیں ہو سکتی. اس میں جس طریقے سے ہماری قیادت نے مسائل کو ہینڈل کیا ہے, جس طریقے سے اپنے رول کو تسلیم کروایا ہے, جتنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہے, that is all enviable and appreciable. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ, کل ہم بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی بات کر رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جو امریکہ نیوکلیئر ڈیل کرے گا اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے کہ اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا تبھی جا کر ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی جائے گی. تو سعودی عرب کی تو بڑی درینا خواہش تھی امریکہ کے ساتھ یہ سول نیوکلیئر ڈیل کرنا, تو کیا اس ڈیل کی خاطر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ میں آپ کو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن بتاتا ہوں جو کہ ابھی بہت ریسنٹ ہے، جنگ کے بعد کی. انہوں نے جی کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک 2 ریاستی جو منصوبہ ہے اوسلو ایکارڈ کے مطابق اس پر عمل نہیں ہو جاتا، یعنی 2 ریاستیں قائم نہیں ہو جاتی، سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن محمد بن سلمان کی ہے جو ولی عہد ہیں وہاں کے. یہ میں اپنے پاس سے کچھ گھڑ نہیں رہا ہوں. دس از اے اسٹیٹڈ پوزیشن اینڈ نون ٹو دا ہول ورلڈ. جی کیا اس وقت ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب کی حکومت اپنے اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے جائے تو یہ میرے لیے بہت حیران کن ہوگا. یہ نیوکلیر ڈیل اور نیوکلیر پروگرام کی بات اس وقت بھی تھی. یہ بات میں کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایٹ دا کاسٹ آف ریکگنائزنگ اسرائیل سعودی عرب کی قیادت کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی کہ ہمیں نیوکلیر پروگرام اور وہ بھی پیسفل جو صرف بجلی کے لیے، زراعت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ہوگا، اس کے اوپر یہ اپنا پرنسپل سٹانس جو ہے وہ اس کو قربان کر دے. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. ظاہر حال ہے ہمیں ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے اس آفر کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تبھی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پراپرلی صورتحال کو انالائز کر سکیں. لیکن بخاری صاحب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو صحیح کہ ایٹ لیسٹ تعلقات تو بہتر ہوئے. 2008 میں جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو سعودی عرب کے بہتر ہو رہے تھے. دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بہتری یا ابتدا ہونا ایک بات ہے، جی لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ فل ڈپلومیٹک ریلیشن اور ایک دوسرے کی ریکگنیشن ہو جائے، میرا نہیں خیال، میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ سعودی حکومت اس بات پر کمپرومائز کر لے گی کہ فلسطینی ریاست قائم نہ ہو اور اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے. دس مینز ٹو می سمپلی that there is no Palestinian state, there is no question of them having an independent state of their own. Is that acceptable to Saudi leadership? Is that acceptable to any Muslim country for that matter? I'll be surprised. I'll be shocked. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب رخ کرتے ہیں امریکہ ایران کشیدگی کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سے ایران کو جو ہے وہ دھمکی لگا دی اور اس دفعہ بھی سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبانی طرح ایک دفعہ سن لیتے ہیں، پھر آپ کا کمنٹ لوں گی میں اس پر. جی بخاری صاحب، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا اگر ایران نے تو اس کے پل تباہ کر دیں گے، اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے ڈیسپریٹلی تیار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ وہ بھی تیار نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے. میرے خیال سے آپ نے اس کو سم اپ کر دیا ہے اپنے سوال کے اندر. اس کا جواب پوشیدہ ہے، لیکن میں تھوڑی وضاحت سے بیان کر دوں اس کو. اگر ہم ٹرمپ کے بیانات پر جائیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ اور اس کے جو کولیگز ہیں ان کے بیانات میں کتنا تصاد ہے، تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی زبان کا اعتبار کرنا بہت مشکل ہے. کبھی تو وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایران نیست و نابود ہو چکا، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ نیوی ہے، نہ ہوائی ہے، نہ ڈرونز ہیں، نہ میزائل ہیں، بس ہم تو کانکرر ہیں. We have won this war, which is a blatant lie. Everybody knows that. سب کو پتا ہے، دنیا کے سامنے صورتحال ہے. ایران نہ یہ جنگ ہارنے کا تو سوال ہی چھوڑ دیجئے، کچھ لوگ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو انالائز کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو ایران جیتا ہے. اس لیے کہ اتنی قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے باوجود یعنی امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کے بھی ابھی تک کوئی بال بیکا نہیں کیا ہے ایران کا، اس حوالے سے کہ ان کا عزم جو ہے، جو ان کی ڈٹرمنیشن ہے، جو ان کی ریزسٹنس ہے، اس کو یا جو ان کا دفاع ہے اس کو کہیں کوئی ذوف نہیں پہنچا ہے. وہ اسی طرح سے اسی لہجے میں اسی زبان میں ان کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے. قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو توقعات کی جا رہی تھی اور جو توقع خاص طور سے ٹرمپ کو تھی کہ وہ جب یہ کارروائی کا آغاز کریں گے تو اس کے بعد سے پوری ایرانین قوم پکار اٹھے گی یا ٹرمپ یا ٹرمپ یا ٹرمپ. یہ تو نہیں ہوا ہے. ایرانین قوم اگر اس میں کبھی کسی سیگمنٹ میں بھی کبھی ماضی میں اختلافات تھے تو وہ بھی نہیں ہے. کیا دنیا نے خامنئی کے جنازے میں دیکھا نہیں ہے؟ کس کی آنکھیں جو ہیں وہ منظر جو ہے ان سے یعنی انحراف کر سکتی ہیں، جو پوری کی پوری قوم سڑکوں پر تھی. کبھی سنا آپ نے کہ کسی ایک لیڈر کے جنازے میں 2 کروڑ لوگ باہر نکلے ہوں؟ تو یہ جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں ان سے ایرانین قوم اور ایرانین لیڈرشپ جو ہے
اس کے عزم کو, اس کی ڈٹرمنیشن کو کوئی نقصان, کوئی ذوف نہیں پہنچا ہے. یہ تو ہو گئی ایک صورتحال. اب دوسری طرف دیکھیے, ایک سانس میں دو باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو وہ اور ان کے جو چہیتے مارکو روبیو ہیں, اور وہ دوسرے پیٹ ہیگزٹ جو ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو مرا جا رہا ہے, اس کی تو سانسیں رکی ہوئی ہیں معاہدہ کرنے کے لیے. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں کر رہے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو which part of their statement should we trust؟ بالکل بالکل بخاری صاحب, جس کانٹرڈکشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, مارکو روبیو صاحب کا بھی ساٹ ہمارے پاس موجود ہے. میرا جی بخاری صاحب, ایک ہی سانس میں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہی کانٹرڈکشن, یہ کانٹرڈکشن کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنا ابہام موجود ہے؟ دیکھیے, یہ ابہام جو ہے یہ امریکن لیڈرشپ میں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اب آپ دیکھیے, امریکہ کے ان بیانات کا جواباں غزل جو آتا ہے ایران کی طرف سے, کسی ایک لیڈر کا نام مجھے لے کے بتائیں جس نے پوزیشن آف ویکنس کا مظاہرہ کیا ہو. چاہے وہ کالیباف ہیں, چاہے وہ عراقچی ہیں, چاہے وہ اسماعیل بکائی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی لیڈر, جس شدت کے ساتھ وہ اس کا جواب دیتے ہیں, اس سے یہ تاثر قائم کرنا یا یہ ڈیرائیو کرنا کہ وہ مرے جا رہے ہیں ڈیل کے لیے, میری کامن وزڈم تو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ مان لوں کہ وہ تو بس مرے جا رہے ہیں. ان کو تو کسی وقت, ان کی تو سانسیں رکی کھڑی ہیں, ان کو تو امریکہ کے ساتھ ڈیل چاہیے. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی آپ کے سامنے ہے, کالیباف کا بیان بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اور عراقچی کا بیان بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر میں اور آپ اس کو پڑھ کے سنانے لگے, پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. وہ کہیں بھی پوزیشن آف ویکنس سے بول نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹچ کریں ہمیں and we will respond to you there and then. اور اب تک یہ ہوا بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ آبنائے ہرمز جو ٹرمپ جیسا دکاندار کہتا ہے کہ پوری طرح کھلی ہوئی ہے, وہاں پھر ٹینکروں کے اوپر اٹیک کیسے ہو رہے ہیں؟ اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہاں تو بس آنا جانا فری ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو ہمارے قبضے میں ہے. تو پھر آپ اپنی نیوی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے بلاکڈ کر کے کیوں کھڑے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا یہ ہے کہ اس کو چونکہ اپنی اس ریپوٹیشن کا کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں, جوتیاں پڑ رہی ہیں میرے حساب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ. وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنی ورلڈ سپر پاور کا امیج جو ہے اس کو تو بہرحال برقرار رکھنا ہے. بالکل بخاری صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تہران کو اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر پاور سٹیشنز کو اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ جو ہے اپنی اسپیشلائزڈ فورسز جو ہے ان کی تعیناتی بھی کر رہا ہے. دوسری طرف IRGC یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پاور سٹیشنز کو اٹیک کیا تو پھر خطے کے جو باقی ممالک ہیں بجلی ان کی بھی بند ہو جائے گی. تو بخاری صاحب, آپ معاملہ ایسکلیشن کی طرف ہی جاتا دیکھ رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کی دھمکیوں کا تعلق ہے, یہ دھمکیاں ہم نے ماضی میں بھی سنی ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو خارج کا جزیرہ تھا اس کے لیے اسی طرح سے 11,000 کے قریب میرینز جو ہیں پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ اب حملہ ہوا, اب جو میرین جو ہے وہ پیرا ٹروپنگ کے ذریعے نیچے آنے شروع ہو جائیں گے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کی قیادت کی طرف سے کسی قسم کی نرمی کا ثبوت نہیں دیا گیا, بلکہ کہا گیا کہ اوکے وی آر ویٹنگ. اینڈ عراقچی جیسا بندہ جو ہے ہی ہیڈ اے براڈ بٹ ڈیپ اسمائل کہ کم وی آر ویٹنگ فار یو. یہی بات ابھی بھی کہی گئی ہے. ایران کی فوج اور پاسداران دونوں نے کہا ہے کہ آپ اگر یہ مزہ بھی چکھنا چاہتے ہیں تو آئیے, وی آر ویٹنگ فار یو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھمکیوں کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اگر زمینی فورسز انوالو ہوں گی تو امریکہ جو اتنی دور سے اپنے مرینز لے کے آ رہا ہے, ان کے لیے زمین کے اوپر پاؤں رکھ کے بالکل وہاں سسٹین کرنا اور پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, یہ دونوں چیزیں ناممکنات میں سے ہیں. بالکل اب ٹھیک ہے. کیا ٹرمپ صرف یہ دھمکی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا تھا, یا وہ اس مرتبہ یہ ٹرائی بھی کرنا چاہتے ہیں؟ باڈی بیگز جانے شروع ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, فوٹیج میں بھی دیکھی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خود ریسیو کر رہے ہیں ان کو. لیکن امریکی قوم زیادہ باڈی بیگز لینے کی عادی نہیں ہے.
بالکل یہ ٹھیک ہے. ایک آدھی دفعہ اور ہوا تو آپ دیکھیے گا وہاں کیا پینک ہوتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب، سچویشن کافی تشویشناک ہے، اس پر جو ہے وہ نقصان تو ہو رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان اس ٹائم کس طرح سے کریٹیکل سچویشن میں. سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے جانا. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور واپس آ کر ہم اپنے پولیٹیکل میٹرز کے اوپر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب آزاد کشمیر کی کیمپین پر ہیں، کافی سرگرم ہیں، اور انہوں نے کافی تنقید کے نشتر چلائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پر، اور یہ کہا ہے کہ وہ صرف لاہور اور رائیونڈ کو ہی پنجاب سمجھتے ہیں، دیگر علاقوں میں اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کے جواب میں جو یہاں پر صوبائی وزیر ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کی عوام کا پیسہ انہی پر لگ رہا ہے، اور یہی بات پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہی. تو ایک ٹگ آف وار، ایک وار آف ورڈز جو ہے دونوں سائڈ سے جاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، تو اس طرح کی بیان بازی وہاں پر مین سٹیک ہولڈر جو ہے ان کے بیچ میں ہوتی تو ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ بات مجھے اب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اور بہت زیادہ الزام تراشیاں دونوں طرف سے کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ان کی 3 جنریشنز جو ہیں، بھٹو، ذوالفقار بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو اور اس کے بعد اب بلاول بھٹو، یہ کشمیر کی کاز کے ساتھ جڑے رہے ہیں. جی. کشمیر کے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں سے ان کی قربتیں رہی ہیں، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. لیکن اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے انالائز کرنے کی کوشش کریں، اس میں اب بٹرنس بھی آتی جا رہی ہے، اور ایک ایسا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہو رہا ہے جو یوں لگتا ہے کہ کہیں مرکز کے اندر بھی ان کے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے. جس قسم کی زبان استعمال کی ہے، میں نے دیکھا ہے سرجیل میمن صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہے، میں نے بلاول بھٹو کا بھی دیکھا ہے، جس طریقے سے پنجاب کو لے کے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف سے، اس کا جواب جو ہے مریم اورنگزیب نے بھی دیا ہے، عظمیٰ بخاری نے بھی دیا ہے. لیکن انہوں نے زبانی تیر نہیں برسائے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز دکھائی ہیں پنجاب کے ان علاقوں کی جو لاہور کے علاوہ ہیں. انہوں نے رحیم یار خان کی دکھائی ہے، انہوں نے بکر کی دکھا دی ہے، انہوں نے لیا کی دکھا دی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پولیٹیکل اور پرٹیکولرلی الیکشن کیمپین میں بیان بازی ہوتی ضرور ہے، لیکن اس کو ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ الیکشن تو یہاں پر کل کو ہو جائیں گے، پرسوں کو ہو جائیں گے، لیکن الیکشن کے بعد اگر یہ بٹرنس دلوں میں قائم رہی تو پھر مرکز کا اتحاد جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہوں گے. تو کمپیریزن جو بخاری ہے وہ صاحب، کرنا. یہ سارے جو تنقید ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشنز کا بازار گرم ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ سوال، آپ کی پروڈکشن لوں گی کہ کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کون بنائے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور؟ دیکھیے، جہاں تک دونوں پارٹیوں کے دعووں کا تعلق ہے تو ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ اگلی حکومت آزاد کشمیر میں ہماری ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے میری پروڈکشن پوچھ رہی ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ چونکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ انوالو رہی ہیں، ان کی گڈ ول کے لیے، ان کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کشمیر کاز کے لیے، تو میرے نزدیک تو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو گلگت بلتستان میں ہوا، کہ لارجر سیٹوں والی جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی. لیکن ان لائک گلگت بلتستان، آئی تھنک مسلم لیگ نون بھی زیادہ قریب ہوگی اس دفعہ، اور وہاں بھی الٹیمیٹلی وہی ہوگا. دیکھیں نا، مرکز کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کوئی پروکو ہوا ہے نا کچھ تو وہاں یعنی فرق پڑا ہے نا کہ گورنر بھی ایک پارٹی کا ہے، کچھ وزراء بھی ہیں، اس کے باوجود یہ کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے آزاد کشمیر میں بھی کچھ ملا جلا سا اسی طرح سے کا وہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کچھ نہ کچھ آپس میں ڈیل الٹیمیٹلی ہو جائے گی. یہ جو کیمپیننگ ہے، یہ جو ہم کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں، بخاری صاحب، ان کے کی ہوتی ہے. جی بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت سکتی ہے، چانسز زیادہ ہیں؟ تو بخاری صاحب، سندھ آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی آ چکی ہے، اگر آزاد کشمیر بھی رہ جاتی ہے تو کتنے چانسز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں مرکز میں بھی پیپلز پارٹی ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاؤں گا ایک کمپیریزن اس کا. پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تھی تو کہاں ان کی حکومت نہیں تھی.
पंजाब में उनकी हुकूमत थी, केपीके में उनकी हुकूमत थी, सेंटर में उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में उनकी एक कोलिशन बनी थी। तो ये तो होता है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी माजी में रही है, इसी तरीके से नून लीग भी रही है। तो दिस इज नो क्राइटेरियन टू जज कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो भी वही पार्टी जीत जाएगी। आई थिंक विल हैव टू वेट ए लिटिल। आप देखिएगा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद किस तरीके का कॉम्बिनेशन वहां बनता है, तो फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जी बुखारी साहब, आपको लगता है कि पंजाब में एक्चुअली जो 20 से 25 सीटें पीपल्स पार्टी को चाहिए होंगी अगर मरकज में हुकूमत बनानी है, वो अगले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी निकाल पाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप माजी की तरफ पलट के देखें तो 3 मरतबा पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने की वजह पंजाब में उनके सीटें हासिल करना था। पंजाब ही डिटर्मिनिंग फैक्टर रहा है हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो वेव हो जो पीपल्स पार्टी की पूरे मुल्क के अंदर थी तब भी या उसके बाद भी। तो पंजाब इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। और पंजाब में अब सूरत हाल ऐसी है कि वो जियाला जिसने राह हमवार की मरकज तक जाने की पीपल्स पार्टी की, वो कहीं अभी नजर आ नहीं रहा है। आप उन्हें नाराज कह लीजिए, आप उन्हें डिजेक्टेड कह लीजिए, आप उनके लिए कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आकर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक डीजल की कीमतों में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह भी इस महीने के अकॉर्डिंग 11.1 रिकॉर्ड की गई है। बुखारी साहब, क्या लगता है अवाम की मुश्किलात तो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है उसमें? ये तो बहुत छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। मुझे तो यूं लगता है धोबी पटके मार मार के ना कौम के कपड़े फाड़ देने हैं उन्होंने। यानी इतना रैपिडली, पहले तो चलिए महीने असूली तौर पर तो साल में एक दफा बजट अनाउंस होता था, इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें होती थी। फिर ये महीने का हुआ, फिर पहले 6 महीने का हुआ, फिर 3 का, फिर 1 महीने का, फिर 15 दिन का। और अब ये जो रोजाना कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना कि सुबह आप उठे तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आज पेट्रोल की कीमत क्या है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये पहली मरतबा है। जितनी मर्जी जंग को पहली दफा शुरू हुई है, मशरिक़ वस्ता में पहली जंग है। ये तो कभी वर्ल्ड वार में भी नहीं हुआ भाई इस तरीके से, जिस तरीके से अब हो रहा है ये कि हर रोज सुबह आप उठे, कौम को ये पता चलना चाहिए आज उनके और कितने पैसे जेब से निकल गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो महंगाई की शरह की आपने एवरेज मुझे बताई है, ये शूट करने वाली है। दिस विल गो स्काई रॉकेटिंग। क्योंकि एक तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है और हमारी हुकूमतों की नाकामी ये है, जब भी कभी कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद कभी वापस नहीं आई हैं। आपने नोट किया होगा। और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही हैं, ये मेरे ख्याल से पीटीआई का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जब 29%। बुखारी साहब, जब हमारे वुज़रा टीवी पर बैठते हैं तो बड़ी रोज़े पिक्चर पेंट करते हैं अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, लेकिन हम सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज तो उससे बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती। तो महंगाई का हल क्या है? किस तरह से आवाम को रिलीफ मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि पीपल्स जस्टिस जिसको कहते हैं, मैं डराना चाहता हूँ हुकूमत को। मुझे कोई शौक नहीं है ये इस्तेलाहात इस्तेमाल करने का। मैं इन साहिबे इक़्तिदार को बताना चाहता हूँ कि आप अपने अल्ले तलल्ले कम करें। आप कर्जे लेके उनको ना देने की आदत तर्क करके, अवाम का खून निचोड़ के वहां से पैसे जमा करके कर्जे अदा करने की आदत छोड़ें। इस मुल्क में ये भी रहा कि सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए IMF का कर्जा आना जरूरी था। ये बदकिस्मती की बात है, ये हमारी पॉलिसियों का फेलियर है। ये जो अवाम को जिस चीज की सजा मिल रही है, ये अवाम का कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ जंग की वजह से नहीं है। क्या जंग से पहले कीमतें नहीं बढ़ती थी? क्या पेट्रोल की कीमतों के साथ इसी तरह के खिलवाड़ नहीं होते थे? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, मुझे लगता है हुकूमत वक्त को होश के नाखून ले लेने चाहिए, यही वक्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बुखारी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।